نحمد اللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ و خالقنا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، سامعین، حاضرین، سامعین ذی احتشام، الحمدللہ بفضلہ تعالی ماہ مقدس رواں دواں ہے، جس کا آج الحمدللہ دوسرے روزے کی افطاری کے وقت انجمن غوثیہ اسلامک چینل پر ہم موجود ہیں۔ آج مجھے حکم ہوا کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں اور روزے کے اندر حکمتیں کیا ہیں، ان کو پیش کرنے کی آپ کے سامنے سعادت حاصل کروں گا۔ خداوندی کی بارگاہ میں قلباً دعا ہے الہ العالمین حق کی گویائی کرنے کی توفیق عطا فرما، بعد اس کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرما۔ سامعین ذی احتشام، ویسے تو روزے کی بے بہا و بے شمار حکمتیں ہیں، مگر چند آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے اندر سب سے پہلی حکمت تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دی ہے واضح اور صراحت کے طور پر۔ چنانچہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، سن لو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امم سابقہ ہیں، جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے لے کر آج تک جتنی بھی امتوں کا گزر ہوا ہے، روزے ان تمام پر فرض ہوئے ہیں۔ اگرچہ ایام اور حالات مختلف تھے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ روزے کا جو فرض ہونا ہے صرف امت محمدی پر نہیں بلکہ اس امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام پر فرض روزے ہوئے ہیں۔ آگے پھر اس کا سبب کہ کیوں روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اس کی حکمت اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ اور گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ اور بری چیزوں سے کنارہ کشی کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے جو بتائی ہے حکمت، یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور گناہوں سے کنارہ کشی کرے گا تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ لیکن اگر رمضان بھی آ گیا، روزے بھی ہم کو نصیب ہو گئے، اور جو اللہ رب العزت نے علت بیان کی ہے اور جو سبب بیان کیا ہے اس کا کہ کیوں روزے آئے، وجہ یہ ہے کہ تاکہ متقی بن جائیں، ایمان والے تقوی و پرہیزگاری کو اپنے دامن سے جانے نہ دیں بلکہ تھامے رکھیں، اور بعد اس کے بھی اگر وہ ایمان والے تقوی اور پرہیزگاری اپناتے نہیں ہیں اور روزے کے جو تقاضے ہیں ان روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو گویا کہ ان لوگوں نے آئے مہمان کی قدر نہ کی،
اور اللہ رب العزت کی اس حکمت کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے، چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا، من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو شخص جو جھوٹی باتوں پر عمل کو نہیں ترک کرتا، جھوٹ کو ترک نہیں کرتا اور اس پر عمل کرنے کو بھی ترک نہیں کرتا، تو ایسے بندے کے روزہ اور اس کا جو بھوکا رہنا ہے، جو پیاسا رہنا ہے، اللہ رب العزت کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ صرف اور صرف پورا دن اور بھوکا رہے، وہ پیاسا رہے، جو جائز چیزیں ہیں ان سے بھی باز رہے۔ اللہ رب العزت کو صرف اس کی حاجت نہیں ہے۔ اے مومن، تیرے بھوکا رہنے کی اللہ رب العزت کو حاجت و ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیری ہی بھلائی کے لیے ہے۔ روزہ رکھے اور روزے کا پاس رکھے، روزے کے جو تقاضے ہیں ان روزے کے تقاضوں کو پورا کرے، منہیات سے رک جائے، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے تجھے روکا ہے، جن چیزوں سے فرمان مصطفی میں تجھے روکا گیا ہے، اگر تو ان سے باز رہ جاتا ہے تو تیرا دل پاک، صاف ستھرا، پوتر ہو جائے گا، اور اس روزوں کے آنے کا مقصد تو نے حاصل کر لیا ہے۔ دوسری حکمت اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے اس روزے کے اندر، جو دوسری حکمت ہے وہ یہ ہے تربیت صبر و شکر۔ تربیت صبر و شکر روزے کی دوسری بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ کیسے حکمت ہے؟ اس طرح حکمت ہے کہ ایک بندے کے سامنے حلال چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، جبکہ اس کے اوپر جائز ہے وہ کھانا، لیکن کیا ہے؟ خوشنودی رب العزت کو حاصل کرنے کے لیے وہ صبر اور شکر کر رہا ہے۔ یہاں پر دو صاحب حال اور ولیوں کا ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ دو صاحب بزرگ آپس میں ایک طویل عرصے کے بعد ملتے ہیں، تو ایک دوسرے سے ملاقات کے بعد حال چال پوچھتے ہیں۔ ایک بزرگ پوچھتے ہیں، حال سناؤ، کیا حال ہے، کیسے زندگی گزر رہی ہے، بسر ہو رہی ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جب اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب عطا نہیں کرتا تو پھر ہم صبر کرتے ہیں۔ سنو اب دوسرے بزرگ اسے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارے کتوں کی بھی تو یہی حالت ہے کہ اگر انہیں لقمہ ڈال دیا جائے تو وہ اپنے مالک کے پاس دم ہلاتے پھرتے ہیں، اور اگر انہیں نہ لقمہ دیا جائے تو پھر بھی وہ اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتے بلکہ وہیں رہتے ہیں۔ اب یہ سنو کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، بلکہ کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت، میرا جو طریقہ ہے، وہ صاحب بزرگ فرماتے ہیں جو میرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رب العزت اگر مجھے عطا کر دیتا ہے تو میں اسے غرباء میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت مجھے اگر عطا نہیں کرتا تو پھر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ روزے کی دوسری حکمت جو بہت ہی بہترین حکمت ہے صبر و شکر کی۔ صبر و شکر کرتا ہے کہ ایک چیزیں اس کے اوپر حلال اور جائز ہیں، حرام بھی نہیں کی گئی ہیں، باوجود اس کے بھی اللہ رب العزت کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے ان کو بھی چھوڑے رکھتا ہے۔ تیسری بہت بہترین اور بڑی حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ جذبہ اظہار پیدا ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں ایک امیر بندہ جو ایک دن کے اندر 20 کھانے کھاتا ہے اور 20 قسموں کی چیزیں کھاتا ہے، تو جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے بھوک اور پیاس کا ایک احساس ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کا بخوبی اندازہ لگا لیتا ہے کہ جو میں ہر دن 20 اقسام کے کھانے کھاتا ہوں، 20 اقسام کی چیزیں، اشیاء، خورد و نوش کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اس حالت کے اندر جو غرباء و مساکین ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ اور اس چیز کو سوچنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اب جو غرباء ہیں،
جو میں ایک وقت میں کتنی اشیاء کھا لیتا ہوں اور وہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں، تو روزے کی حالت میں جب وہ تمام اشیاء سے باز رہتا ہے، تمام چیزوں سے باز رہتا ہے، تو اسے اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ غربا بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جب اس چیز کا خیال اس کے ذہن کے اندر آتا ہے تو وہ پھر قربانی دیتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے غربا و مساکین پر۔ یہ بھی روزے کی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ جذبہ اظہار اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ چوتھی اس کے اندر حکمت اور بڑی بہترین حکمت ہے کہ تزکیہ نفس پیدا ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ کہ اس روزے کے ذریعے اس کا دل پاک پوتر اور صاف ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی جو گرد و آلود اس کے اوپر اور غبار اس کے اوپر چڑھی ہوتی ہے اس کے دل کے اوپر، روزہ رکھنے کے بعد یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ وہ غبار جو ہے اتر جاتی ہے اور اس کا دامن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ بعد اس کے جو جسم کی غذا ہے، روزے کے ذریعے جسم کی غذا سے باز رہتا ہے، کیونکہ جب جسم کی غذا اسے ملتی ہے اور مادی غذا جو ملتی ہے، پھر اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جسم کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن جب اسے مادی غذا سے، دنیاوی غذا سے باز رکھا جاتا ہے تو اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، پھر روح کو تقویت ملتی ہے۔ روح کو تقویت ملنے کی مثال سماعت فرمائیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روح کو ایسی تقویت کہ روزے کے درمیان، رمضان المبارک کے دوران تقریباً لگ بھگ 40 مریدین نے آپ کو روزے افطار کی دعوت دی، آپ نے کسی کو منع نہیں کیا۔ تو یاد رکھیں کہ روح کی جو تقویت ہے وہ ایسی ہوئی کہ 40 مریدین کے پاس ایک ہی دن آپ روزہ افطاری کرنے کے لیے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو مریدین آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کل تو اس وقت افطاری کے وقت حضرت میرے پاس موجود تھے، اور دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس موجود تھے، تیسرا کہتا ہے کہ میرے پاس اس وقت موجود تھے، روزہ افطاری کی دعوت میری بھی قبول کی تھی۔ تو وہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کا گزر ہوا، تو ارشاد فرماتے ہیں تم کیوں آپس میں لڑ رہے ہو، جبکہ حال تو یہ ہے کہ کل میرے والد محترم نے میرے گھر پہ جو ہے روزہ افطاری کی دعوت کی تھی، میرے گھر پہ بھی روزہ افطاری کی تھی، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ ہے روح کی تقویت، یہ ہے روح کی طاقت۔ جب جسم کو مادی غذا سے روک دیا جاتا ہے تو پھر روح کو تقویت ملتی ہے، پھر رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، رب العزت پھر یہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ ایک ہی دن کے اندر 40 اور 41 مقامات پر حاضری ہو جاتی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے اس کے مابین لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ چوتھی حکمت بیان کرنے کے بعد پانچویں حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ رضائے خداوندی کا حصول ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ، اس کے لیے چیزیں میں نے حلال کر دی ہیں، حلال چیزوں کو وہ صرف اور صرف میری رضا کے لیے رک رہا ہے، ان چیزوں سے حلال چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہے، جبکہ اس کے سامنے موجود ہیں، اور اگر کسی سے چھپے وہ کھانا چاہے تو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن کیوں رک رہا ہے اس سے؟ وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ رضائے خداوندی، خوشنودی خداوندی کے حصول کے لیے وہ حلال چیزوں سے بھی باز رہ رہا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے مرید سے سوال کیا کہ تجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت تجھ سے راضی ہو گیا ہے؟ مرید کا جواب سنیے اور جھومیے کہ جواب کیسا عطا فرمایا۔ مرید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل یہ خود بول اٹھے کہ میں راضی ہوں رب العزت سے، تو گویا کہ ایسا ہے کہ رب العزت مجھ سے بھی راضی ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ رب العزت نے جو ہم سب پر امور فرض کیے ہیں، ایک بندہ خوشی سے ان امور کو بجا لاتا ہے، ان امور کو بجا لاتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد پھر دوسری نماز کا وہ انتظار کرتا ہے، جن چیزوں سے رب العزت نے اسے روکا ہے ان چیزوں سے وہ رک رہا ہے، جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا ہے ان چیزوں کو وہ بخوبی سر انجام دے رہا ہے، تو گویا کہ
اللہ رب العزت اس سے راضی ہے، اور اللہ رب العزت یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ ان چیزوں سے بچ جائے۔ اللہ رب العزت چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے، تو یہ اللہ رب العزت کا یہ توفیق دینا اللہ رب العزت کی بہت بڑی رضامندی ہے۔ اللہ رب العزت جس سے راضی ہوتا ہے اسے سجدوں کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جس سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے تو پھر اس سے اپنے سجدوں کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، اسے وہ کوئی دنیاوی عذاب میں مبتلا بظاہر نہیں کرتا، بلکہ یہ سب سے بڑا عذاب اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کی توفیق ہی اس سے چھین لی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو دوسرے احکام جب وہ سر انجام دیتا ہے، اللہ رب العزت گویا کہ اس سے راضی ہے، اور جب بندہ خوشی سے اللہ رب العزت کے احکام کو سر انجام دے رہا ہے، گویا کہ بندہ بھی اس بات سے راضی ہے کہ جو احکام اللہ رب العزت نے مجھ پر لاگو کیے ہیں وہ میں بخوبی انجام دے رہا ہوں، اور اس پر میں لبیک کہتا ہوں اور میں خوش ہوں۔ تو یہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بھی اس سے راضی ہے، اللہ رب العزت بھی اس سے راضی ہے۔ یہ چند روزے کی حکمتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ بارگاہ خدا بندی عز و جل میں دعا ہے الہ العالمین جو بھی مجھ سے خطائیں ایک انسان ہونے کے ناطے سرزد ہو گئی ہوں، اپنے محبوب ترین بندوں کے طفیل اے اللہ میری خطاؤں کو درگزر فرما، اور ان احکامات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آئے مہمان اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔